السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اے بی نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلام۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات میں اہم پیش رفت کا امکان۔ استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور جاری ہے، جس میں ترکی اور قطر ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ مذاکرات ایسے وقت میں ہو رہی ہیں جب دونوں ممالک کے درمیان سرحدی جھڑپوں کے بعد تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے تھے۔ ان مذاکرات کا مقصد سرحد پار دہشت گردی کو روکنے کے لیے ایک ایسا نظام تیار کرنا ہے جو نگرانی، تصدیق اور عملی کارروائی کو ممکن بنائے۔ ذرائع کے مطابق یہ 2 روزہ مذاکرات استنبول کے ہوٹل میں جاری ہیں، جہاں میڈیا کو محدود رسائی دی گئی ہے۔ دونوں ممالک کے انٹیلیجنس سربراہ اپنی اپنی ٹیموں کی لیڈرشپ کر رہی ہیں۔ اگر ضرورت پڑی تو مذاکرات کو ایک دن کے لیے مزید بڑھایا جا سکتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے ہفتہ وار بریفنگ میں بتایا کہ پاکستانی وفد نے ثالثوں کو مکمل شواہد کے ساتھ اپنے مطالبات پیش کیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی بات شفاف، منطقی اور بین الاقوامی قانون کے اصولوں کے مطابق ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی اور قطر کے ثالثوں نے پاکستان کے موقف کو درست اور ثبوتوں پر مبنی قرار دیا ہے۔ اس وقت افغان وفد کے ساتھ پاکستان کے مطالبات ایک ایک کر کے زیر بحث ہیں۔ ذرائع کے مطابق اب تک مذاکرات کا عمل حوصلہ افزا بتایا جا رہا ہے، تاہم دہشت گرد تنظیموں کے خلاف عملی اور قابل تصدیق اقدامات پر مکمل اتفاقی رائے تاحال نہیں ہو سکا۔ پاکستان نے افغان طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ عدم تحریک طالبان پاکستان TTP سے اپنے تعلقات ختم کرے اور افغانستان کے سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکنے کے لیے واضح اور تحریری اعلان جاری کرے۔ مذاکرات کے دوران یہ بھی زیر بحث آیا ہے کہ سرحدی علاقوں میں سیکورٹی بڑھانے، خفیہ معلومات کے تبادلے اور دہشت گردی کے واقعات کی روک تھام کے لیے مشترکہ طریقہ کار کیسے بنایا جائے۔ افغان وفد نے اس بات کو یقین دلایا کہ وہ پاکستان کے خدشات کو سنجیدگی سے دیکھ رہی ہیں، تاہم ان کا موقف یہ ہے کہ افغان کی سرزمین سے کسی کو بھی پاکستان کے خلاف کارروائی کی منظوری نہیں دی گئی۔ یاد ہے کہ گزشتہ ماہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی جھڑپیں ہوئی تھی، جن میں کئی سیکورٹی اہلکار اور شہری جام بحق ہوئے تھے۔ ان جھڑپوں کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات انتہائی کشیدہ ہوئے تھے۔ 11 اکتوبر کو افغان سرزمین سے پاکستان پر حملہ کیا گیا، جس کے بعد پاکستان نے بھی جوابی کارروائی کی۔ ان جھڑپوں کے بعد قطر کی ثالثی سے 15 اکتوبر کو جنگ بندی کا اعلان کیا گیا۔ جنگ بندی کے بعد پہلا مذاکراتی دور دوحہ میں ہوا، جس میں وقتی امن پر اتفاق کیا گیا اور طے پایا کہ آئندہ مذاکرات ترکی میں ہوں گے تاکہ ایک مستقبل امن فارمولہ تیار کیا جا سکے۔ دوحہ کے بعد استنبول میں جاری مذاکرات میں اب تک 3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، جن میں فریقین نے امن کی بحالی، سرحدی تحفظ اور دہشت گردی کے خلاف اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ افغان حکومت کو اپنی سرزمین پر عدم تنظیموں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرنی چاہیے، کیونکہ پاکستان میں ہونے والے حالیہ دہشت گرد حملوں کے تانا بانے افغانستان سے ملتے ہیں۔ افغان طالبان کی جانب سے تاحال کوئی واضح پالیسی سامنے نہیں آئی جس میں TTP کے حوالے سے دو ٹوک موقف اختیار کیا گیا ہو۔ ترکی اور قطر کے نمائندے دونوں ممالک کے درمیان درمیانی راستے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ایسا سمجھوتا ہو سکے جو نہ صرف دہشت گردی کے خطرے کو کم کرے بلکہ پاک افغان سرحد پار پائیدار امن قائم کر سکے۔ ترکی کے وزارت خارجہ کے مطابق اگر یہ مذاکرات کامیاب رہے تو دونوں ممالک کے درمیان اعتماد سازی کا ایک نیا باب کھلے گا۔ اس کے برعکس اگر کوئی سمجھوتا نہ ہو سکا تو خطے میں دوبارہ کشیدگی بڑھنے کا خدشہ ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستانی وفد نے ثالثوں کو یہ بھی بتایا ہے کہ پاکستان امن چاہتا ہے، لیکن اپنی خود مختاری اور عوام کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ استنبول میں جاری یہ مذاکرات اس وقت خطے کے لیے نہایت اہم سمجھے جا رہے ہیں، کیونکہ اگر دونوں ممالک کسی قابل عمل معاہدے پر پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس سے نہ صرف دہشت گردی کے خاتمے میں مدد ملے گی بلکہ پاک افغان سرحد پر مستقبل امن کا راستہ بھی ہموار ہوگا۔ 27ویں آئین ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر۔ اسلام آباد سپریم کورٹ میں ایک اہم آئین درخواست دائر کی گئی ہے، جس میں اعلیٰ عدلیہ کے اختیارات کو محدود کرنے کی مبینہ کوششوں کو چیلنج کیا گیا ہے۔ یہ درخواست بیرسٹر علی طاہر کی جانب سے دائر کی گئی ہے، جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ 27ویں آئین ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹس اور ہائی کورٹس کے آئینی اختیارات ختم یا محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو آئین اور عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ آئین میں تجویز کی گئی تبدیلیوں کے تحت ایک الگ آئینی عدالت قائم کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جس سے سپریم کورٹس اور ہائی کورٹس کے موجودہ اختیارات جو آئین کے آرٹیکل 184(3) اور 199 کے تحت ہیں کو کم
یا منتقل کیا جا سکتا ہے۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا ہے کہ اگر ایسا کرنے کی منظوری دی گئی تو یہ نہ صرف آئین کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر دے گا بلکہ عدلیہ کی آزادی، اختیارات کی تقسیم اور شہریوں کے انصاف کے حق کو بھی ختم کر دے گا۔ درخواست میں وفاق پاکستان، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کو فریق بنایا گیا ہے۔ بیرسٹر علی طاہر نے عدالت سے درخواست کی ہے کہ سپریم کورٹ یہ قرار دے کہ کوئی بھی تجویز، بل یا عمل جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس کے اختیارات کو محدود یا ختم کرنے کے مقصد سے کیا جائے وہ غیر قانونی اور کالعدم تصور کیا جائے۔ آئین کا آرٹیکل 184(3) سپریم کورٹ کو یہ اختیارات دیتا ہے کہ وہ ایسے اقدامات پر از خود کارروائی کر سکے جن کا تعلق عوامی اہمیت یا شہریوں کے بنیادی حقوق سے ہو، جبکہ آرٹیکل 199 ہائی کورٹس کے اختیارات کی وضاحت کرتا ہے۔ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ اختیار آئین کا بنیادی حصہ ہے اور اس سے کسی بھی ترمیم، قانون سازی یا انتظامی فیصلے کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ درخواست میں مزید کہا گیا کہ اگر کوئی نئی آئینی عدالت قائم کی گئی جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس کے متوازن یا ان کے بالاتر ہو تو یہ اقدام آئین کے آرٹیکل 175 سے 151 تک کی دفعات کے خلاف ہوگا جو عدالتوں کے قیام اور اختیارات سے متعلق ہے۔ درخواست میں عدالت سے یہ استدعا بھی کی گئی کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس ہی وہ واحد ادارے ہیں جنہیں آئین کے تحت عدالتی اختیارات حاصل ہیں اور کسی ریاستی ادارے کو ان کے اختیارات یا ڈھانچے میں مداخلت کا کوئی حق نہیں۔ درخواست گزار نے عدالت سے درخواست کی ہے کہ وہ وفاقی حکومت، کابینہ، پارلیمنٹ اور دیگر ریاستی اداروں کو حکم دے کہ وہ کسی بھی ایسے عمل یا بل پر کام نہ کرے جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس کے آئینی ادارے اختیارات کو محدود یا تبدیل کرے۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر کوئی آئینی ترمیم عدلیہ کو پارلیمنٹ یا حکومت کے ماتحت کر دیتی ہے یا عدالتی نظر ثانی کے حق کو متاثر کرتی ہے تو وہ آئین کی بالادستی کے خلاف ہوگی اور از خود کالعدم تصور کی جائے گی۔ درخواست گزار نے عدالت سے یہ بھی اپیل کی ہے کہ جب تک اس مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا حکومت اور پارلیمنٹ کو ہدایت دی جائے کہ وہ 27ویں آئین ترمیم سے متعلق کسی بھی قسم کی قانون سازی یا بحث آگے نہ بڑھائے۔ درخواست گزار کے مطابق عدالت اس بات کا اعلان کرے کہ آئین کی بالادستی اور عدلیہ کی آزادی کو نقصان پہنچانے والا کوئی بھی قدم غیر قانونی اور ناقابل عمل تصور کیا جائے گا۔ آخر میں درخواست گزار نے عدالت سے یہ بھی استدعا کی کہ سپریم کورٹ جو آئین کی محافظ اور نگران ہے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنائے کہ عدلیہ کے اختیارات، دائرہ کار اور آزادی کو کسی بھی صورت میں متاثر نہ کیا جا سکے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے صوبے خیبر پختونخوا کی سیکورٹی فورسز کے بارے میں آنے والے مبینہ شرانگیز بیانات کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وطن کے امن کے لیے جانیں نچھاور کرنے والے جری افسروں اور جوانوں کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ کسی غلط کام میں ملوث ہیں ناقابل برداشت ہے۔ محسن نقوی نے واضح کیا کہ سیکورٹی فورسز کا شکار بخش کام قوم کا فخر ہے اور نوجوان کی اپنی توانائی مثبت سرگرمی میں صرف کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ صوبے کے وزیر اعلیٰ نے ایسی حرزہ سرائی کی ہے جو سیکورٹی فورسز کی لازوال قربانیوں کو نظر انداز کرتی ہے اور اس سے دشمن خوش ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیکورٹی فورسز کے افسروں اور جوانوں نے قیمتی جانیں قربان کی، امن کی آبیاری کی۔ ایسے میں وزیر اعلیٰ کا بیان شدید تشویش کا باعث ہے، خاص طور پر اس صوبے میں جہاں سیکورٹی فورسز نے سب سے زیادہ شہادتیں دی ہیں۔ وزیر داخلہ نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنی تقریر پر قوم سے معافی مانگے۔ پس منظر کے طور پر خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خلاف کارروائی میں سیکورٹی فورسز کی مصروفیت جاری ہے اور وفاقی اور صوبائی سطح پر سیکورٹی کے چیلنج کا سلسلہ ہے۔ وزیر داخلہ نے پہلے ہی بھی صوبے میں فورسز کی قربانیوں اور ان کی خدمت کی تعریف کی ہے۔ یہ تھی اب تک کی مکمل تفصیل، جیسے ہی مزید خبریں آئیں گی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی خبر میں۔